محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی جو ذات برکات ہے وہ مبارک صورت کے اعتبار سے بھی اور مبارک سیرت کے اعتبار سے بھی وہ تمام انسانوں میں ممتاز حیثیت میں نظر آتی ہے۔ اور جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت فرما لیتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے بلند اور بالا مقام اور مرتبے کا چرچا فرماتا رہتا ہے۔ اب اعلان نبوت سے پہلے کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ جو آپ کے مبارک اور پرنور چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ، اعلیٰ اور عرفہ کردار کا ہر ایک شخص اعتراف کرتا ہے۔ ایسے میں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کا ذکر کرتی ہیں، اس موقع کا بیان کرتی ہیں کہ جب چلتے چلتے وہ ساعت مبارکہ نزدیک آ رہی تھی کہ جس ساعت مبارکہ میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمانا ہے۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت فرمانے سے پہلے آپ خواب میں ایسے معاملات کو ملاحظہ کرتے تھے کہ جب آپ صبح کو دیکھتے تو جو آپ نے رات کو خواب میں دیکھا ہوتا تھا وہی معاملہ ویسے ہی ہو جایا کرتا تھا، اور آپ کے خوابوں کا پورا ہونا اللہ تبارک و تعالی نے ایک علامت کے طور پر آپ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ جن چیزوں میں وحی کے معاملے میں جن چیزوں سے آغاز ہوا وہ یہ تھا کہ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے پرنور خواب آپ رات میں دیکھا کرتے۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، فرمایا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی خواب میں معاملہ ملاحظہ فرماتے جب آپ صبح کو دیکھتے تو وہ معاملہ ہو بہو ویسے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو خواب کا معاملہ کہہ کر نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کے اختیارات کو کم دکھانا چاہتے ہیں، جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں رب نے مجھے عطا فرما دی۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خوابوں کی تو کیا شان ہے، جو دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے خوابوں کو بھی سچا فرماتا ہے، ان کے خوابوں کا بھی ظہور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو اعلان نبوت سے پہلے ہی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام رؤیا صالحہ ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، اور پھر ان کی تعبیر آپ صبح کو دیکھتے بھی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، کہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل اطہر میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ کو اس بات سے الفت اور محبت پیدا کر دی گئی کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں، آپ لوگوں سے دور چلے جائیں، اور لوگوں سے دور جا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وَهُوَ التَّعَبُّدُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ، جب خلوت نشینی کی محبت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل اقدس میں ڈالی گئی تو آپ خلوت نشینی کے لیے غار حرا میں تشریف لے جانے لگے۔ وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اور آپ غار حرا میں جا کر وہاں عبادت میں مصروف رہتے۔ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتَ الْعَدَدِ، آپ کا معمول یہ ہوتا کہ آپ کچھ راتیں عبادت الہی میں صرف فرماتے قبل ان ينزع الى اہلہ، جب آپ کچھ راتیں صرف فرما لیتے تو پھر کچھ عرصے کے لیے آپ اپنے گھر والوں کے درمیان تشریف لے آتے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ،
اور پھر آپ خورد و نوش کی اشیاء لے کر ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلها حتی جاءہ الحق، آپ خورد و نوش کی اشیاء لے کر پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے، پھر کچھ ایام گزار کر آپ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، پھر آپ کچھ ایام کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا، وَهُوَ فِي غار حرا، اس موقع پر کہ محبوب کریم علیہ السلام غار حرا میں موجود تھے۔ مکہ مکرمہ کی جو آبادی ہے، اس آبادی کے اگر ارد گرد دیکھا جائے تو مورخین نے لکھا کہ غار حرا کے علاوہ بھی بہت سارے غار تھے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے غار حرا کو شرف عطا فرمانے کے لیے انتخاب اس لیے فرمایا کہ جب غار حرا سے دیکھا جاتا تو براہ راست بیت اللہ شریف کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ اب اگر 1400 سال 1500 سال گزرنے کے بعد آج دیکھا جائے تو آج بھی جو لوگ غار حرا کی زیارت پر جاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ غار حرا پر پہنچنا دشوار معاملہ ہے۔ اس کو غار حرا تک پہنچنے کے لیے اب جبکہ سیڑھیاں بھی بنا دی گئی ہیں، راستہ کچھ ہموار بھی کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود ایک جوان اور تندرست آدمی کو 1.25 سے 1.5 گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام جب غار حرا کو شرف عطا فرماتے ہیں تو آپ کتنے ہی ایام وہاں پر گزارتے ہیں، پھر واپس تشریف لے آتے ہیں، پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ مورخین نے لکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے غار حرا کے قیام کے حوالے سے جو ام المومنین نے بیان کیا، اس میں آپ نے ایام کی تعداد کو بیان نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ محبوب علیہ السلام کتنے ایام غار حرا میں رہتے تھے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ ایام کوئی فکس نہیں تھے، آپ کبھی 3 راتیں، کبھی 7 راتیں، کبھی 9 راتیں اور کبھی رمضان المبارک کا پورا مہینہ غار حرا میں قیام فرماتے تھے۔ اور غار حرا کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا غار حرا کی کیفیت یہ ہے کہ یہ 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک غار ہے، اور اس میں فقط ایک فرد کی گنجائش ہے، اور آس پاس اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی پہاڑ ہیں سب بے آب و گیا ہیں، کہیں پر سبزہ بھی نہیں ہے، کہیں پر پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام اس غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے ہیں، اور پھر آب و گیا اور سبزہ اور پانی سے اس محبوب کریم علیہ السلام کی ملکیت اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دست اقدس پر رکھ دی ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ بغیر کسی ظاہری ساز و سامان کے حجرہ مریم میں رزق عطا فرماتا ہے، ایسا رزق کہ جس رزق کی مثال نہیں ملتی، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام جب آ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بے موسم کے پھل ہیں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو پھر مریم کہتی ہیں یہ مجھے میرا پروردگار عطا فرماتا ہے۔ تو جب مریم کو اللہ تبارک و تعالی، سیدتنا مریم علیہ السلام کو رب العالمین بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے تو پھر وہ ذات کے جن کے لیے موسموں کو بنایا گیا رب انہیں کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہوگا۔ اب غار حرا کی جب بات آئی تو پھر سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ غار بڑی قسمت والا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا ایک ایسا غار احمد رضا بھی اپنے دل میں چاہتا ہے، جیسا غار حرا اور غار ثور ہے ایسا میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے دل میں بھی ایک ایسا غار ہو۔ کہتے ہیں قسمت ثور و حرا کی ہرس ہے، جیسا غار ثور ہے، جیسا غار حرا ہے، مجھے بھی ایسے غار کی ہرس ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، محبوب ہم بھی دل میں گہرا غار چاہتے ہیں کہ جب آپ ان غاروں کو شرف عطا فرماتے ہیں کہ غار ثور میں آپ 3 دن قیام فرماتے ہیں، غار حرا میں کئی ایام آپ گزارتے ہیں،
محبوب ایک غار ہمارے دل میں بھی بنا دیجئے کہ جو آپ کی محبت کی باتیں ہیں وہ صبح و شام ہمارے دل میں رہنے لگے. اور فرماتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں. محبوب ہم آپ کی بارگاہ میں اور کیا پیش کر سکتے ہیں؟ سب چیزیں تو آپ ہی کی ہیں، سب چیزیں تو آپ کا عطا فرمایا ہوا ہے، لیکن محبوب پھر بھی ایک نذرانے کے طور پر، ایک عقیدے کے طور پر، ایک عاجزی کے طور پر ہم اپنے دل کے ٹکڑے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. اے شگانے کوچ اے دلدار، ہم سنیت سے کھٹکے ہیں سب کی آنکھ میں. احمد رضا کہتے ہیں کہ جب میں نے اہل سنت و جماعت کے عقائد پر پہرا دینا شروع کیا تو اب احمد رضا سب کی آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو گیا. پھول ہو کر بن گئے ہیں خار ہم. پہلے تو ہم پھول تھے، لیکن اب اس کے بعد جس طرح کانٹا ہوتا ہے کہ جو سب کو چبھنے لگتا ہے، احمد رضا کے قلم کی دھار اب اسی طرح بد مذہبوں کو چبھ رہی ہے. فرماتے ہیں با عطا تم شاہ تم مختار تم. محبوب عطا بھی آپ کی ہے، بادشاہ بھی آپ ہیں، مختار بھی آپ ہیں. بے نوا ہم مسکین ہیں، زار ہم کمزور ہیں، ناچار ہم اور ہم لاچار و بے بس ہیں. تم نے لاکھوں کی جانیں پھیر دیں. محبوب اگر آپ کی بات ہو تو آپ نے تو لاکھوں کے حالات کو درست کر دیا ہے. آپ کی تو نظر عنایت بگڑی ہوئی سوار دیتی ہے. آپ کی نظر عنایت سے ہر معاملہ آسان ہو جاتا ہے. ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم. محبوب جب آپ لاکھوں کو درست کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہمارے مسائل ہیں اور کیا ان کی حیثیت ہے. لغزش پا کا سہارا ایک تم. محبوب اگر بات کی جائے کہ جس کے قدم ڈگمگا جائیں، جس کے قدم متزلزل ہو جائیں، اگر ان لوگوں کی بات ہو تو ان قدموں کے متزلزل ہونے والوں کو صرف آپ سہارا دینے والے ہیں. گرنے والے لاکھوں نہ ہنجار ہم. اور اگر گرنے والوں کی بات کی جائے، سہارا دینے والی تو ذات ایک ہی ہے، لیکن اگر گرنے والوں کی بات کی جائے تو ایسے لاکھوں نالائق ہیں کہ جو صبح کو بھی گرتے ہیں، شام کو بھی گرتے ہیں. جہاں جہاں انہیں شیطان کا وسوسہ آتا ہے ان کے قدم متزلزل ہونے لگتے ہیں، لیکن پھر مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور رب العالمین ان کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے. آگے آخر میں یہ کہتے ہیں ان کے آگے دعوی ہستی رضا. بار بار ہر شعر کے اختتام میں پہلے ہم کہا، ہر شعر کے اختتام پر ہم آیا، اور پھر آخر میں کہنے لگے یہ ہم تو دعوی ہستی ہے، ہم تو فخر کے لیے کہا جاتا ہے. ان کے آگے دعوی ہستی رضا. بات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کر رہا ہے اور پھر آخر میں ہم کہتا ہے. کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. جب محبوب کے دربار کی بات ہو رہی ہے تو بار بار ہم کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں عجز اور انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے.